اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب پھر اس کو بآواز بلند اور دعا کی کیفیت میں پڑھیں تاکہ جو جن کی ساری پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، مصائب ہیں، مسائل ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے سرکار کے نالین مبارک کے صدقے اللہ تعالی ہم سے دور فرما دے. اب پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت محفل میں 20 جمادی الثانی اور 13 جنوری 2023 میں ہم موجود ہیں. ہم اللہ جل مجدہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم، سمجھ، سوچ، علم اور شوق و ذوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور پھر اسی دین کو اللہ جل مجدہ ہماری بقا کا، ہماری عاقبت کا. عام مسنون دعاؤں میں نماز میں پڑھا جاتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین. آپ نے یہ سنی ہوگی دعا، مسنون دعا ہے، نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. والعاقبۃ للمتقین، اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کر سمجھیے کہ عاقبت اسی کے لیے ہے، آخرت اسی کے لیے ہے، دوام اسی کے لیے ہے، ایٹرنیٹی اور بقا اسی کے لیے ہے، اور نام اسی کا قائم دائم رہے گا جو کہ اللہ جل مجدہ کا تقوی اپنے دل کے اندر، کہیے نا، کیا کرے گا؟ قائم کرے گا. اللہ سے محبت کا چراغ دیا جو اپنے دل میں جگائے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو ساری کی ساری نعمتیں عطا کروں. ساری نعمتیں میری اس شخص کے لیے ہیں کہ جو تقوی کو اختیار کرتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. اور چونکہ ہمارے سلسلہ وار درس قرآن کے اندر جو کہ جمعہ کے روز ہوا کرتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جمعرات کو بھی باقاعدہ درس قرآن کا آغاز آپ کی مسجد میں 1.5 ماہ سے ہو چکا ہے. تو اس ضمن کے اندر ہم نے سورۃ الواقعہ کی چند آیات کریمہ کو پڑھنے کا، سیکھنے سکھانے کا شرف حاصل کیا. پھر 2 جمعوں کا تسلسل، بیچ میں ربط ٹوٹا، کچھ مہمان علماء اکرام آپ کے سامنے آئے، اور اب پھر اسی تسلسل کو، ربط کو جوڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا. اسی ضمن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الواقعہ کی 79 نمبر آیات سے لے کر 81 نمبر آیات کریمہ، 3 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. 79 نمبر ورس ٹو دی 81. اب سورہ واقعہ کے پھر جو نزول کے قاعدے اور
رحمت کے سلسلے اور ابتدائی کلمات وہ چند حروف کے اندر آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ گزشتہ سے پیوستہ ہو کر بات کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ یعنی اس سورہ کریمہ کے شروع کے اندر اللہ جل مجدہ نے اس گھڑی کا ذکر کیا ہے اذا وقعت الواقعہ، کہ جب وہ واقع ہونے والی شے ہم اس کو واقع کر کے چھوڑیں گے۔ اب وہ واقع ہونے والی شے کیا ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، آپ سب کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہو کر بیٹھا کریں، اور شوق اور اشتیاق سے جو ہے بچے بھی ہمارے یہاں تو پاکستان میں کرکٹ کا زیادہ شوق ہے، تو وہ بچہ کرکٹ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، اچھی بولنگ کرتا ہے جو شوق رکھتا ہے۔ آپ بات سمجھیں، وہ فیلڈر زیادہ اچھا ہوتا ہے جو شوق رکھتا ہے، جس کو فیلڈنگ کا شوق نہ ہو وہ تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بیٹنگ کرنے آیا سی، انہوں نے مینوں فیلڈنگ دے کھلاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کی میں فریشنس کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا چاقو چوبند ہو جائیں، کیونکہ ہمارے حالات و واقعات تو اس طرح ہیں کہ خود سے ہی پریشانی، ایک صبح سے اٹھنے سے پہلے ہی 10-15 مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر ان کو ہم کور اپ کرنے میں سارا دن چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو شوق ہوگا دین کو سیکھنے کا تو اللہ جل مجدہ کی رحمت خاصہ و رحمت تامہ آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اور آپ کا دین کا سیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی ہدایت کے رستے مدراج جو ہے ان پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تو دل میں میرا خیال کرتا ہے تو میں بھی دل میں تیرا خیال کرتا ہوں۔ اگر تو محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، جیسے ہم محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو محفل میں میرا، کہیے نا ذرا جاگے ہوئے ہیں جو وہ کہیں، تو محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں تجھ سے بہترین محفل میں، اللہ اکبر، یعنی ہماری محفل کیا کہ ہمارے 2-4 چند دوست احباب اعزاء و قارب، یہی ہماری محافل ہے، اور گناہ سے لبریز ہم سب، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی محفل میں تجھ سے زیادہ بڑی محفل میں، تجھ سے زیادہ عظمت والی، رفعت والی، شان والی، مقام والی محفل میں تیرا ذکر کرتا ہوں، جہاں پر ملائکہ اعلیٰ ہیں، جہاں پر جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور عالم عرفہ و اعلیٰ ہے، اور عالم بالا ہے، اور اس سے اوپر کے مقامات ہیں، تو میں ان محافل کے اندر تیرا ذکر کرتا ہوں اگر تو محفل میں میرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے شوق کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب پھر سورہ واقعہ کے جو شروع کے آیات کے اندر ہمیں حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں آیات کریمہ کے تحت، اس میں فرمایا گیا کہ وہ واقع ہونے والی جو ہے وہ ہم اس کو واقع کر کے چھوڑیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے آنے کے اندر، اس کے قائم کے اندر، اس کے قیام اور وجود کے اندر، اور اس کی ہیپننگ کے اندر، اور اس کے سارے جو معاملات ہیں اس کی پروڈکشن کے اندر، وقعتها کاذبہ، کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرب قیامت کے دور کے اندر ہم موجود ہیں، تو قرب قیامت کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ آج چھوٹی جو احادیث ہیں، جو قلیل احادیث ہیں قرب قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ علماء فرماتے 90% تک مکمل ہو گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ لباس کے اندر ننگی ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے آج ہیں کہ نہیں ہیں۔ اپنے بڑوں کی لوگ عزت نہیں کریں گے، اب آپ دیکھیے کہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ لونڈی اپنے آقا کو جو ہے وہ جنے گی، یعنی کہ ایک ملازمہ کہہ لیں
تو وہ اپنے آقا کو جان رہی ہے۔ اور آج جو لوگ کام کرتے ہیں مارکیٹ میں، جو لوگ موجود ہیں، وہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں خواتین جو آتی ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہیں، ایسے جیسے کہ وہ ان کی خادمہ ہے یا ملازمہ ہے۔ اور یتطاولون فی البنیان، اور لوگ جو ہے ننگے پیر والے، ننگے سر والے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں جو ہے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اونچی اونچی عمارتوں کا دور جو ہے وہ کس قدر دورہ ہوا ہے۔ سن 2000 سے یہ شروع ہوا، اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ریپڈلی، بہت فاسٹلی جو ہے یہ پھیل رہا ہے، اور 2023 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا قریب ہو جائے گی۔ تو آج سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے ہم ایک بات کہتے ہیں یا ایک کوئی کسی کا ایپ نکلتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد موضوع کی طرف اب میں آتا ہوں کہ پھر اللہ جل مجدہ نے 3 گروہ جو آخرت میں بنیں گے، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، ان کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے اپنی تخلیق کے بارے کے اندر ذکر کیا۔ جہنم کے ذکر کے بعد تخلیق کے بارے میں ذکر کیا کہ تمہاری تخلیق کیسے ہے۔ افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم منیاں ٹپکاتے ہو ماں کے رحموں میں، اس سے تم انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زراعت کا شعبہ جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ افرأیتم ما تحرثون، کہ تم جو یہ بیج بوتے ہو زمین کے پیٹ کے اندر، پالتا ہے بیج کو مٹی کے اندر کون؟ جو جاگے ہیں وہ بتا دیں۔ اللہ، ذرا آواز سے کہا کریں۔ اللہ کے ناموں میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ جو اللہ کا جو اس میں اعظم ہے وہ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ تو زمین کے پیٹ کے اندر بیج کو پالتا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہم آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس کو کھارا بنا دیتے، اس کو کڑوا بنا دیتے، اس کو ایسا زہریلا بنا دیتے کہ تم اس کو پینے کے قابل نہ ہوتے، تم اس کو ڈائجسٹ ہی نہ کر سکتے، تو پھر تم جو ہے کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور پھر آگ کا معاملہ آیا، 2 رکوعات یہاں پر مشتمل ہوئے، اپنی تکمیل کو پہنچے، اس پر بیانات ہمارے ہو گئے۔ اب آج میری یہ کوشش ہے کہ اس سے اگلی آیات کریمہ کا جو ہے وہ ہم درس پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر پھر فرمایا گیا کہ فسبح بسم ربک العظیم، آیت نمبر 74 سورۃ الواقعہ، کہ اب یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں یہ بروئے کار لا کر، یعنی کہ کل کائنات کو، توجہ ہے آپ کی بات سمجھ، کہ کل کائنات کو، اب آپ دیکھیے کہ ہم تو صبح لیٹ اٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا سورج بھی کبھی لیٹ ہوا؟ کہیے نا۔ پھر ہم رات کو دیر کر لیتے ہیں کسی معاملات کے اندر، کسی کام کے اندر، دکان کا شٹر بند کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، تو کیا کبھی مغرب کے وقت جب دن غروب ہوا، دن ڈھلا، تو کیا اس کے اندر بھی کبھی کوئی کمی اور کجی آئی؟ اور پھر موسموں کا آنا اور جانا، یہی جگہ پر اسی مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں مئی اور جون میں تو کپڑے پہننا مشکل ہوا ہوتے ہیں، اور اب جنوری میں ہم بیٹھے ہیں، 13 جنوری 2023، تو آپ یہ جو 5-6 کپڑے پہنے یہ بھی کم پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے وہ جو کہ دن میں رات کو داخل کرتا ہے اور رات کو، کہیے نا، دن میں داخل کرتا ہے؟ اور اگر نہ یہ کرتا اللہ تعالیٰ تو وَأَنْتُمْ مُظْلِمُونَ، تو تم پھر اندھیروں میں بھٹکتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں یہ اللہ جل مجدہ نے حضرت انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ کس کے قدموں میں لا کر رکھ دی؟ حضرت انسان کو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا دیا نائب۔ انسان کو کیا بنایا؟ خلیفتاً فی الارض، اپنا نائب بنا دیا، اور اس کو کہا کہ تو میرے لیے ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ تیرے لیے ہے۔ تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، نام لیا کرے، اللہ کے لیے ہے، اور ساری کی ساری کائنات پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے قدموں کے اندر ڈال دوں۔ اور اب یہاں پر اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیے
کہ جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے جیسے ہمارا اگر مسجد کا جو الیکٹرک سسٹم ہے اور لائٹ چلی گئی تو یو پی ایس کی بیٹری اور یو پی ایس کی سپلائی ٹھیک ہے تو پھر ساری کی ساری عمارت کی جو ہے وہ لائٹ کیا ہوگی ٹھیک ہوگی نا. تو فرمایا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا کا سارا وجود ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، اگر اس کے اندر کوئی کجی ہے تو پھر سارا کا سارا وجود کا مرکز جو ہے وہ خراب ہے. تو صحابہ پر قربان جاؤں، عظمت صحابہ پر، شان صحابہ پر قربان جاؤں. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو آج ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا غلبہ آ چکا ہے، اور یہ ہماری ساری کی ساری ضلالتوں اور گمراہیاں اور بربادیوں کا ذریعہ ہے. دیکھیں دنیا کے اندر آپ 3 سٹیجز سے خالی نہیں ہوتے. یا تو آپ بچپنے میں ہوتے ہیں، یا آپ جوانی میں ہوتے ہیں، یا آپ بڑھاپے میں ہوتے ہیں. تو جب آپ جوانی میں ہوتے ہیں تو اللہ جل مجدہ قرآن میں بارہا فرما رہا ہے کہ لعلکم تتفکرون افلا تعقلون افلا تتدبرون، کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. اب یہ بریڈ اینڈ بٹر سے اگر ہم بڑھ کر آگے سوچیں، یہ تو دیکھیں ایک جانور بھی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی اپنے شکار کو دوڑتا ہے، اور چڑیاں بھی صبح اٹھتی ہیں اور اپنا دانہ تلاش کرتی ہیں. اگر ہم اس دور سے آگے جا کر سوچیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارے سے پہلے کیا تخلیق کم تھی؟ کروڑ ارب ہا انسان جو ہے وہ پہلے ہم سے پیدا ہوئے، طاقت میں بھی اور قوت میں بھی ہم سے زیادہ تھے، ذہن میں بھی اور سارے کے سارے عقل میں بھی ہم سے زیادہ تھے. اور پھر اپنے مقررہ وقت پر ان کا جب وقت آیا موت کا تو وہ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے، اور آج ان کی جو ہے کئیوں کی قبریں بھی نہیں ملتی. اور جیسے یورپ میں ایک شہر ہے، غالباً پیرس ہے میرے خیال میں، یا کوئی اور شہر ہے، کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ قبروں کے اوپر بنا ہوا ہے. یہ کن کے اوپر بنا ہوا ہے؟ قبروں کے اوپر بنا ہوا ہے. اتنا بڑا ڈیزاسٹر وہاں پر آیا. پھر کرونا کا جو عذاب دنیا کے اندر آیا، دیکھیں کتنے لوگ مر گئے. تو آج ہمیں جو ہے اپنا گول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا وے سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ویژن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کیا ہے سیدھا رستہ، which is the right way، اور کون سا ہے یہ سیدھا رستہ، کون سا ہے. اور دیکھیں اس کو ہم جو ہے وہ بچے کی طرح دوہرا بھی رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو پوئم سکھائی جاتی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اور وہ بچہ جو ہے اس کو ترانے کی طرح یاد کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ سٹار، وہ ستارہ جو ٹوئنک کر رہا ہے اوپر آسمانوں پر، وہ لٹل سٹار، اس کو دیکھ کر تجھے ریلش آ رہا ہے، تجھے خوشی مل رہی ہے، وہ اس پوئم کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. تو ہم بھی اسی طرح اس ترانے کو دوہرا رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ہمارا جو پرفارمنس ہے، ہمارا جو عمل ہے، وہ جھوٹ سے خالی نہیں ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ جھوٹ سے خالی نہیں ہو رہا، وہ اپنی ذات کے غرور سے خالی نہیں ہو رہا، وہ سود کے کاروبار سے خالی نہیں ہو رہا، وہ کینہ پروری سے خالی نہیں ہو رہا، وہ عناد سے خالی نہیں ہو رہا، وہ دل کی کجی سے اور دل کی منافقت سے جو ہے وہ خالی نہیں ہو رہا. اور اسی دور کے اندر جو ہے وہ دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں. پھر یوں ہی صبح ہوتی ہے، پھر یوں ہی شام ہوتی ہے. ذرا جاگ کے بیٹھیے، ابھی تو صبح ہے، ابھی شام نہیں ہوئی. تو پھر یوں ہی صبح ہوتی ہے، پھر یوں ہی شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی میری تمام ہوتی ہے. اب آپ کو میں ایک اور ریفلیکشن یہاں پر دیتا چلوں. اب دیکھیے یہ 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر بندہ کتنی کو بات کر سکتا ہے. آپ خود صاحب علم لوگ ہیں، میں طالب علم ہوں.
کتنی بات بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے اور کتنی کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور کتنی سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے. ایک دوڑ لگی ہوئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ روڈ پر ہوتے ہیں، ٹریفک پر جا رہے ہوتے ہیں یا اپنی گلی میں محلے میں ہوتے ہیں، تو ایک دم کچھ لوگ جو ہے گزرتے ہیں اور انہوں نے چارپائی اٹھائی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک لاشا پڑا ہوتا ہے انسان کا. تو ہم موٹر بائک پہ ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، گاڑی پہ ہیں تو رک جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہم پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فلاں شخص کا جو ہے وہ جنازہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا جا رہا ہے؟ جنازہ جا رہا ہے. یہ تو سب نے ایکسپیرینس کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھ اٹھا لیں. کیا نا. اب وہ شخص جو دنیا کے اندر آیا کسی وقت کے اندر اور پھر اس شخص کے اندر اس نے دنیا گزاری، اس شخص نے اپنی صبح اور شام اور دن اور رات گزارے اور اس کی شادی بیاہ کا سلسلہ ہوا، دوستی دشمنی سارا کا سارا کچھ اس نے لائف سپین اپنا گزار کر اور پھر اس کا اجل وقت آیا اور وہ جو ہے موت کے شکنجے میں آ کر پھنسا اور اب جو ہے وہ جا رہا ہے اس دنیا سے رخصت ہو کے، کیونکہ جو ہمیں باڈی ملی ہے یہ دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی. اب وہ جا رہا ہے تو ہم ایک وقت یک لمحہ ہم ٹھہر کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا جنازہ جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ گزر جاتا ہے تو ہم پھر اسی سیراب کے اندر، پھر اسی سحر کے اندر، پھر اسی دنیا کے اندر ہم ایسا مشغول ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جانے کی جگہ کو، اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی یاد دہانی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اب انگلش کا ایک مقولہ ہے کہ ایوری بڈی اپ ٹو ہمسیلف، یعنی کہ اقبال نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا کہ اپنے من میں کھو کے پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں. تو آئینے میں جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ آئینے میں کھڑے ہوں گے آپ تو آپ کو اپنی شکل ہی نظر آئے گی. تو کم از کم ہمیں جو ہے اپنا تجزیہ نفس کرنا چاہیے کہ آج کا دن جو میں نے گزارا وہ کس طرح کا گزرا اور اس میں کیا کیا نیکیاں تھی اور کیا کیا میں نے بدیاں کی، اور آنے والا دن اگر میری زندگی میں ہے تو وہ کس طرح کا ہے. اور پھر اس دن کی کریکشن اگر آپ نے کر لی تو اگلے ڈیز کی بھی کریکشن اللہ آپ کو توفیق دے گا. تو یہ ساری کریکشن کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ٹاپ آف دا لائٹ ہے، جو مشعل راہ ہے، جس کی اللہ جل مجدہ نے نزول کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو فرمایا. 1,00,000 کہیے نا، 24,000 انبیاء علیہ السلام. اور پھر صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، سورۃ الاعلیٰ پڑھ کر دیکھیے آپ 30ویں سپارے. اور پھر سارا کا سارا جو ہے وہ گلدستہ سجایا میرے اللہ نے کہ قرآن کی ہدایت کاملہ جو ہے وہ انسانوں تک پہنچا دی جائے اور انسان جو ہے وہ اس سے مستفید ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ قرآن سے بڑھ کر سرکار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا قرب یعنی کہ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں پا سکتے. اللہ اکبر. تو آج ہمارے پاس کیا 10 صورتیں بھی حفظ کی شکل کے اندر موجود ہیں. اور اسی ضمن میں جو میں نے آیت کریمہ سورہ واقعہ کی پڑھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، آیت نمبر 79 79 نمبر ورس آف سورۃ الواقعہ، کہ نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر وہی کہ جو پاک لوگ ہیں. مگر کون سے لوگ؟ جو پاک لوگ ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. اور ایک تو یہ لفظی فطری پاکی ہے کہ غلاظت نہ ہو آپ پر، اور دوسری وہ کہ جس میں نے دل کی مثال کوٹ کی کہ اگر آپ کے دل کے اندر منافقت ہے، اگر آپ کے دل کے اندر کجی ہے، اگر آپ کے دل کے اندر کسی کی دشمنی پنپ رہی ہے، اگر آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ کدورتیں ہیں. دیکھیے خوف کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ وقت ختم ہو گیا، ذرا میرے ساتھ چلیے. خوف کو کسی نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے کسی کے ایمان کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے کسی کی عناد کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے کسی کے جو ہے وہ ڈر کو دیکھا ہے؟
کبھی کسی نے کسی کے توکل کو دیکھا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان سب کا بیج سب سے پہلے پرویا جاتا ہے دل کے اندر۔ تو اگر دل ہی پاک نہیں ہے تو بمانی قرآن پاک آپ جو ہے قرآن کے انوارات کو، تجلیات کو، رحمت کو اور برکات کو جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکیں گے کہ جب تک کہ آپ کا دل پاک نہیں ہو۔ اللہ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کردہ کتاب ہے جو کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہاں پر یہ ایک شکوہ گزیر آیت ہے جو میرے موضوع کا آج کا مرکز ہے، جس کی وجہ سے میں نے ساری کی ساری یہ تمہید باندھی اور آپ تک بات گزار کرنے کی کوشش کی کہ اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ افبہذا الحدیث، یہاں قرآن کو حدیث فرمایا گیا کہ کیا تم اس قرآن کے معاملے میں، توجہ ہے آپ کی، کیا تم اس قرآن کے معاملے میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم آسانی برت رہے ہو اور تم اس کو جو ہے مدہنون یعنی کہ تم ڈھیلے بیٹھے ہوئے ہو، تم اس کو ایزی لے رہے ہو، تم اس کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے، اور اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا خزانہ جو ہے دا گریٹ ٹریجر جو ہے۔ دیکھیے موت سے کوئی بھی شخص دنیا میں جو ہے وہ رب کے انکاری ضرور آئے، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں آئے۔ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ جو ہے وہ بھی فوت ہو گئی تو اپنا تاج جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کر کے گئی۔ اب اس ملکہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس نے کرنسی یوز نہیں کی کبھی تھرو ہر انٹائر لائف، کیونکہ دنیا کے 12 ملکوں کے اوپر اسی کی تصویر ہے کرنسی کے اوپر، اس نے کرنسی یوز کر کے کیا کرنا ہے؟ کرنسی نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا، تو کرنسی اس نے یوز نہیں کی، اسکول میں نہیں گئی کیونکہ اچھے سے اچھا استاد آ گیا اس کے گھر، آپ سمجھ رہے ہیں بات، کالج یونیورسٹی میں نہیں گئی کہ سارے کے سارے چیزیں آ گئی، یعنی کہ دنیا جو ہے وہ اس عورت کے قدموں کے تلے ملی اس کو ساری زندگی، لیکن کیا وہ اپنی لائف کو خرید سکی ہے؟ کیا وہ دنیا میں بقا حاصل کر سکی ہے؟ تو کیا وہ تو لوگ ہیں جو ایمان سے خالی ہیں، مبرہ ہیں، وہ مستفید ہی نہیں ہوئے۔ اب ہم وہ ہیں کہ جو ایمان کے اقراری ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور آپ قرآن کا کہا نہ مانیں، آپ قرآن کا کہا نہ مانیں تو آپ پرفارمنس کے لحاظ سے جو ہے وہ قرآن کے انکاری ہوئے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ شخص میرا والد ہے، لیکن آپ محفل کے اندر آ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کو کچھ کر ہی نہیں رہے، تو آپ یہی شو کر رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو اپنا والد مانتے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب قرآن کو ہم نے مان لیا تو میں آپ سے ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ ہم سب جب رخصت ہوں گے، جب ہم ٹرانسفر ہوں گے اس دنیا سے، جب ہم فوت ہو جائیں گے، آخر کہیں کسی نے یہاں رہنا نہیں، یہ ایک گزرگاہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ پوچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں جو ہے وہ کس طرح سے زندگی جو ہے وہ گزاریں؟ دنیا میں ہم کس طرح سے زندگی گزاریں؟ کیا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا جو ہے آج کے الفاظ میں کیا ہمارا سٹائل ہونا چاہیے؟ کیونکہ سٹائل کے پیچھے جو ہے ہماری یوتھ گمراہ ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر، داڑھی جو ہے وہ سنت ہے، لیکن سٹائل کے پیچھے داڑھی کی سنت مبارکہ جو ہے اس سے بھی بڑی جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، لیکن سٹائل کے لیے جو پوچھو آپ نے کیوں رکھی تو کہا کہ بس میں نے تو سٹائل۔ تو ہماری لائف کا کیا سٹائل ہونا چاہیے؟ تو قربان جاؤں سرور کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم مسافر ہو یا اجنبی کی طرح رہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ سفر کرتے ہیں تو ایک جگہ پر جب آپ قیام کرتے ہیں تو وہاں پر اپنا بسیرا اور پراپرٹی خرید کر وہاں پر ہی اپنا ڈیرا نہیں لگا دیتے، آپ کو اپنی منزل تک جانا ہوتا ہے۔
جانا ہوتا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جانا ہوتا ہے نا، منزل تک جانا ہوتا ہے. اور ہمارے تو پاکستان میں ماشاءاللہ لوگ منزل پر جانے کے لیے اتنے تیز جاتے ہیں کہ وہ منزل سے بھی آگے منزل پہ چلے جاتے ہیں. کم بھی کوئی نہیں تو جانا بھی تیز ہے. تو منزل پر جب جانا ہے تو ہماری منزل یقین جانیے صرف آخرت ہے. کیا ہے؟ صرف اور صرف آخرت ہے. تو جو میں آپ سے ایک مؤدبانہ سوال کر رہا تھا، آپ سب یہ موقع ہوتا ہے، اس میں سوچئے، سنتوں کے درمیان سوچئے، خطبہ جب میں پڑھوں گا آپ تب سوچئے کہ جب ہم مر جائیں گے تو میرا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ اے کاشف، اے زاہد، اے عمران، اے عثمان، اے عبد الرحمان، کیا تو نے میری کتاب کے بارے میں نہیں سنا تھا دنیا میں؟ اللہ اکبر. کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن بھی ہے دنیا میں؟ کیا تو نے لبرٹی کے مولوی سے سنا نہیں تھا؟ وہ قرآن اٹھا اٹھا کے بار بار کہتا تھا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ. تو شیکسپیئر اور ہیری پوٹر کی کتابیں پڑھ پڑھ کے پھاڑ رہا تھا. کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میری کوئی کتاب بھی ہے اس دنیا میں؟ تو یہ سوال آپ سے، میرے سے، ہم سب سے ضرور ہوگا، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو اپنے دل کو نرم کریں اور دوسرا قرآن کی طرف رجوع کریں. اپنا فرقہ، اپنا مسلک، آپ کا جو بھی ہے اس کو فالو کریں آپ، لیکن تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھیں، ایک ونڈو اوپن رکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی پیار کو، اللہ کی محبت کو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو تمہیں کس چیز نے گمراہ کر دیا ہے تمہارے اس رب سے کہ جو اتنا قریب ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحمت والا، اتنا پیار والا کہ تو ساری رات جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، ساری رات جو ہے تو وہ رقص کی، ناچ کی محفلوں کے اندر گزارتا ہے، اور میرا رب صبح پھر تجھے رزق دے دیتا ہے. سارا دن تو جھوٹ بولتا ہے، میرا رب جو ہے وہ پھر بھی تیرے دل کی دھڑکنیں نہیں بند کرتا. سارا دن جو ہے وہ تو تعلقات خراب کر دیتا ہے، اور کیا کچھ کرتا ہے. مؤذن صبح سے رات تک کہتا رہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور تو سنتا ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ رات کو تجھے بہترین رزق عطا فرما دے. تو خدارا آپ لوگ قرآن کی طرف واپس آئیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اور جتنا ہو سکے ایک دن میں، دیکھیے آپ کی لائف جو ہے وہ صرف ایک دن ہے، میری بات یہ یاد رکھیے. آپ کا ایک دن آپ کے پاس ہے، بس جو گزر گیا اس کو آپ لا نہیں سکتے، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ بتا نہیں سکتے. تو آپ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجیے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.